الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، ایک قطرہ سے اس نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی ایک ایک چیز کا اندازہ ٹھہرایا، پھر راہیں اس پر آسان کر دیں۔ سامعین، آج ہمارے سورہ عبس کی آیہ مبارکہ نمبر 20 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی من ای شیء خلق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا فرمایا۔ کل یہاں تک ہمارا درس قرآن چل رہا تھا۔ آج کے جہاں سے الفاظ قرآنیہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا من نطفہ، اور اس کے بعد وقف ہے، فرمایا اے انسان ہم نے تجھے ایک پانی کی بوند اور نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک میں قول مبارک بھی پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پر جو تکبر کرتا ہے اللہ کی زمین پر، کہ وہ کئی بار دن میں بیت الخلاء میں جاتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ تکبر کرتا ہے۔ یہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، اور اس کے ساتھ پیوستہ ایک اور ارشاد فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے انسان پر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی زمین پر تکبر کرتا ہے، حالانکہ اسے قرآن میں یہ لفظ بھی تلاوت کو ملتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، آپ نے یہ فرمایا اللہ خود فرماتا ہے سورہ عبس میں من ای شیء خلقہ من نطفہ، اے انسان ہم نے تو تجھے نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا یہ تو حقیقت ہے آپ کی اور میری، اور اس حقیقت کے بعد فرمایا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی زمین پہ گناہ اور تکبر اور غرور کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں نافرمانی کرتا ہے، کہتے جس لمحہ اس کو یہ علم ہو گیا کہ میرا وجود یہ ہے، میری حقیقت یہ ہے، اور میری حقیقت کی بنیاد یہ ایک پانی کی بوند ہے، تو فرمایا اس کے بعد جب وہ اپنا چہرہ دیکھتا، اپنا حسن و جمال دیکھتا، اس خوبصورت ڈھانچے کو دیکھتا، اور اللہ کے سب سے حسین و جمیل اس کائنات کے اندر مظہر کمال کو دیکھتا اور اللہ کے عظیم شاہکار کو دیکھتا، فرمایا اس کو تو ایک لمحہ بھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور اللہ کے حضور شکر ادا کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جاتی، اور یہی کہتا رہتا واہ میرے مالک تیرا مجھ پر کتنا احسان ہے، میری اصل تو نطفہ تھی، اتنا حسین و جمیل تو نے مجھے بنا دیا ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے چہرے دیکھیے، اللہ نے کیسا حسین بنایا ہے، کتنا حسن و جمال انسان کو دیا ہے، کس قدر پیارا انسان کو بنایا ہے۔ اپنی اس وضاحت کو ذرا دیکھیے جو اس مالک نے ترتیب لگائی ہے ہمارے چہرے پر، کس خوبصورت انداز میں ہماری کہاں ناک رکھی، کہاں ہماری پیشانی کو خوبصورت انداز میں رکھا، کہاں ہماری آنکھیں رکھیں، کہاں ہمارے ہونٹ اور ہمارے لبوں کو رکھا، کہاں ہماری سماعتوں کو رکھا، پھر اس کے اوپر کیسے بالوں کو سجا کر اس کو خوبصورت بنا دیا۔ ساری کائنات بھی اگر چاہے تو یہ والی جو ڈھانچے والی خوبصورت ترین صورت ہے جو میرے مالک کا شاہکار ہے، کوئی اگر یہ زائل ہو جائے تو دوبارہ یہ کوئی خوبصورتی لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا، جس انداز میں میرے مالک نے ہمیں خوبصورت انداز میں سجا دیا۔ ساری کائنات کے جتنے بھی حسن و جمال ہیں، جہاں دنیا اور انسان اور آپ اور ہم چل کے جاتے ہیں اور دیکھنے جاتے ہیں
کیا خوبصورت ہے، کیا حسن و جمال ہے۔ ظاہر ہے یہ ہمارا ایک وجود ہے، ہماری ایک عقل و سوچ اور فکر ہے، ہم اپنی فکر اور سوچ کے ساتھ کہتے ہیں یہ پہاڑ کتنے حسین جمیل ہیں، یہ جناب فلاں یہ پھول اور پھل کتنے خوبصورت ہیں، یہ جناب قوس قزح کتنی خوبصورت ہے، یہ جناب کہکشائیں کتنی باکمال ہیں، اور یہ زمین پر فلاں مناظر جو ہیں وہ تو جناب جنت نظیر ہیں۔ ہم یہاں تک جنت نظیر وادی کہہ دیتے ہیں جو علاقہ آپ کو اور ہمیں پسند آتا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں، دنیا میں جنت کی نظیر ہی کوئی نہیں ہے، وہ اتنی حسن و جمال والی ہے۔ یہ سارا حسن و جمال یہ ہم اپنے دماغ اور اپنی عقل و فہم و فراست میں، اور ہماری سوچ اتنی ہے، ہمارا سوچ کا گھوڑا اتنا ہی دوڑ سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس جیسا حسن و جمال تو ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ آج ذرا اللہ سے پوچھ، اللہ سے سوال کیجئے، اے اللہ تو ارشاد فرما تیرے ہاں یہ خوبصورت حسن و جمال والے پہاڑی سلسلے خوبصورت ہیں، یہ وادیاں خوبصورت ہیں، اس کے اندر خوبصورت یہ پھول اور پھل اور باغات یہ خوبصورت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری سوچ تک تو ٹھیک ہے، تم اپنے تئیں کہتے ہو یہ بڑے حسین و جمیل ہیں اور انہیں دیکھنے جاتے ہو، یہ تمہاری اپنی فکر اور سوچ ہے۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے، تو فرمایا پھر میرا تو یہ اعلان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے زیادہ حسین و جمیل تو انسان میں نے تجھے ہی بنایا ہے۔ یہ غور کرنا چاہیے، خود اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لفظ احسن تفضیل کا صیغہ ہے۔ تفضیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایٹ دی اینڈ، سب سے آخری ڈگری۔ احسن سب سے حسین و جمیل اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے؟ انسان کو پیدا کیا ہے، حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور کیا اس کی پسند ہے؟ اللہ اگر چاہتا وہ نوری مخلوق نہیں، فرشتے نوری مخلوق ہے نا جی، ہم تو خاکی ہیں، ہم تو مٹی سے بنے ہیں، وہ نور سے بنے ہیں ملائکہ۔ اللہ چاہتا تو فرما دیتا فرشتے میرے نائب ہیں، نوری مخلوق ہے، فرشتے میرے خلیفہ ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت اور رضا میں کھڑے ہیں۔ جو قیام میں ہے تو صدیوں سے بھی اوپر قیام میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، ایک لمحہ کے لیے اس نے سستی نہیں کی۔ قیام میں ہے تو قیام میں ہے، تشہد میں ہے، تسلیمات میں ہے تو وہاں ہے، ایک سیکنڈ کی بھی اس نے سستی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یوں بجا لا رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے لوگو وہ فرشتے میرے خلیفہ اور میرے نائب ہیں۔ جب اللہ نے اپنے خلیفہ اور اپنے نائب کا انتخاب کیا تو مبارک ہو اے انسان، تیرا ہی انتخاب ہوا، تیرا ہی انتخاب ہوا۔ اے حضرت انسان، تجھے اللہ نے چنا ہے اور تجھے ہی فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ اپنا نائب بنایا ہے، اور کسے بنایا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ سبحان اللہ۔ سارے ظاہر ہے کلکم من آدم، سارے آدم کی اولاد ہیں، ہم سارے اولاد آدم ہیں، اور پھر اسی اولاد آدم میں اللہ نے کیا کیا پیدا فرما دیے، سبحان اللہ۔ اسی میں نوح علیہ السلام بھی پیدا کی آدم سے، اسی آدم علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام بھی پیدا فرمائے، اسی خلیفہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل حضرت ابراہیم جد الانبیاء کو بھی پیدا فرمایا، اسی آدم علیہ السلام اور اس اپنے خلیفہ سے جناب ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا، اسی خلیفہ سے اللہ تعالیٰ نے جناب اسحاق علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اسی سے جناب یوسف علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ آج جس کے حسن و جمال کی دنیا مثالیں دیتی ہے اور لوگ بولتے ہیں حسن یوسف، بڑا ہی کوئی حسین و جمیل دیکھے تو کیا کہتے ہیں یار یہاں تو حسن یوسف کے مظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اسی میں سے دنیا میں اگرچہ ان کی ولادت
جو ہے وہ ظاہر وجود ہو چکا تھا، لیکن ایک جو نظام ہے کائنات کا، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ اب بتائیے یہ شرف اور اعزاز اللہ نے کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا ہے۔ اللہ کا نائب دنیا میں، کائنات میں اللہ کا نائب وہ انسان ہے۔ تو پھر اس کو سوچنا چاہیے، من ای شیء خلق کے بعد من نطفہ خلقہ فقدرہ، فرمایا ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، پھر ایک چیز کا اندازہ ٹھہرایا ہے کب تک وہ یہاں ٹھہرے گا۔ فرمایا یہ بھی فیصلہ ہم نے کر کے بھیجا ہے اسے، جب دنیا میں کوئی آتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں، بتا دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے تائیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ اور ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی عمر کم ہونا شروع ہو جاتی۔ 1 سال کا ہوا تو اس کی عمر دنیا میں 1 سال گھٹ گئی، کم ہو گئی۔ 60 سال رہنا تھا 59 رہ گئے، الٹی گنتی چلتی۔ 2 سال ہوئے 58 باقی رہ گئے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب خوش ہو رہے ہیں، بچے کی عمر بڑھ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے عمر کم ہو رہی۔ دنیا میں کوئی کام کرنا ہو تو آپ کو دنیا کا کام اصول ہے، جنرل اصول ہے کہ آپ جہاں کوئی چیز کریں تو اس کے لیے آپ کو اتنے زیادہ، اگر کام لوڈ زیادہ بڑھتا ہے تو ہمیں زیادہ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ ورک لوڈ بڑھ جائے تو کیا کہتے ہیں، ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بڑھا دو تاکہ اس کو مینج کریں۔ اب ذرا غور کریں، یہاں مینج والا معاملہ ہی الٹا ہے۔ جب عبادت کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، بلوغت کی طرف جانا ہے، تو بالغ ہونے تک تو ہماری زندگی کے کئی سال پہلے کٹ گئے۔ بالغ ہونے سے عبادات شروع ہوئی، فرائض شروع ہوئے، اب کام شروع ہوا، اللہ کے ساتھ تعلق والا معاملہ شروع ہوا، اس سے پہلے ہی ہمارے کئی سال ختم ہو گئے۔ اب ہمیں تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے، ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، وقت ہمارا کٹتا چلا جاتا ہے، تلوار ہے وہ کاٹ رہی ہے اس کو، وقت بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، کام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم جب مرتے ہوئے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، بھئی اسی لیے رہ گیا نا، وقت کم ہو رہا تھا، کام تیرے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو اس لیے کیوں نہ جو لمحہ ملا ہے اسے غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے دربار میں اس کی بندگی، ہر لمحہ اس کا ذکر اور ہر لمحہ اس کی یاد میں انسان اپنی زندگی گزار دے، تو پھر جتنے لمحے بھی ہمیں ملے ہوئے ہوں گے، جب ہمارا نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا ہوگا ہر لمحہ جو تھا اپنے مالک کو ہی یاد میں بسا کے بیٹھا رہا۔ اب اس میں لوگ بعض دفعہ یہ اپنی فہم میں سمجھ لیتے ہیں جملے، ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا جواب بھی دینا ہمارا فرض ہے کہ جی مفتی صاحب آپ نے کہا ہر وقت اللہ کے ذکر میں، پھر مسجد میں ہی بیٹھے رہیں ہم ہر وقت، کہاں سے کھائیں، کہاں سے پئیں، کہاں سے اولاد کو دیں، کہاں سے کاروبار کریں، یہ پھر ہر وقت ہم مسیتڑ ہی ہو جائیں۔ بھئی ہم نے کب کہا ہے؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا، ہم نے کہا ہے اللہ کا ذکر کریں۔ جب آپ اپنے کاروبار میں چل رہے ہوتے ہیں، اس کو جب دیانتداری سے کرو گے تو آپ اللہ کے ذکر میں، اور کیا۔ آپ جاب پہ گئے ہو، ملازمت پہ گئے ہو، اور وہاں ملازمت دیانتداری سے کر رہے ہو تو مبارک ہو، آپ اللہ کے ذکر میں۔ آپ اپنی شاپ پہ بیٹھے ہیں اور وہاں دیانتداری سے اپنا کاروبار جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو مبارک ہو، آپ اللہ کی عبادت میں۔ لیکن افسوس ہوتا اس وقت ہے جب انسان ان کاموں میں بھی لگا ہوا ہے، وہ کر بھی رہا ہے لیکن اس کو بدنیتی سے کر رہا ہے، اس میں حلال میں حرام ملا رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ جو عبادت بننی تھی وہ ساری عبادت الٹا عذاب اور گناہ بن جاتا ہے، وہ الٹا عذاب اور گناہ بن جاتا ہے۔ آج ہم روتے ہیں یقیناً ہمارے حکمرانوں کو کہ جی وہ بھی بہت ہیں، جیسے بھی ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں، لیکن اچھے اور چنگے تو ہم بھی نہیں ہیں نا جی۔ ان کا بڑا ہاتھ بڑھتا ہے، وہ بڑے ہاتھ استعمال کرتے ہیں، ہمارا چھوٹا ہاتھ بڑھتا ہے، ہم چھوٹے ہاتھوں میں اپنا چھرا چلا لیتے ہیں۔ ہر جگہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے نا جی، جس کی جہاں بس چلتی ہے وہ چلاتا ہے، ہر جگہ
ایک چھوٹا سا جو ریڑھی بان ہے وہ بھی تو معاف نہیں کرتا۔ مثال دے رہا ہوں میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میری عادت ہے میں پوچھ لیتا ہوں محبت سے، انداز سے، مجھے پوچھنا بھی چاہیے، اللہ نے حکم دیا ہے، غور و خوض کرو، دیکھو معاملات کو، پورا فکر جو ہے یہ علم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ فروٹ میں لینے گیا، یہاں کی بات نہیں، یہاں سے میں لیتا ہی کبھی نہیں ہوں، کدھر ہی لیتا جو چیزیں لاتا ہے۔ میں نے کہا جناب یہ کیا ریٹ ہے، یہ کیا، اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ والی کوالٹی آپ الگ سے خرید کے لائے ہیں اور یہ والی الگ؟ کہتے نہیں، لایا تو ایک ریٹ میں ہی ہوں، اس میں سے جو اچھے ہیں وہ الگ نکالنی ہے، جو ماڑے ہیں وہ الگ نکالنی ہے، اس کا ریٹ بڑھا دیا ہے، اس کا ریٹ اور ذرا کچھ تھوڑا سا کم کر دیا ہے، لیکن جس سے خریدا ہے اس میں بھی اس میں پروفٹ رکھا۔ میں نے کہا کیا اس کی تمہیں اسلام اجازت دیتا ہے؟ پھر جو ریٹ آپ نے رکھا ہے اچھے کا، اس میں بھی آپ ادھر سے، میں نے خود دیکھ رہا تھا کھڑے ہو کے، میں نے کہا اس میں سے آپ نے اٹھا کے اس میں بھی اس کو ڈال دی، اس نے ریٹ تو اعلیٰ کا دیا تھا، اس میں بھی آپ نے، وہ بیچارہ پیسے نکالنے لگا والیٹ سے، اور میں دیکھ رہا تھا آپ نے وہاں سے دو اس میں بھی ڈال دی۔ حلال رزق کو کیا کر لیا؟ حرام کر لیا۔ ہم کتنے بے صبرے ہیں، ہمارے من بھر نہیں رہے، اس سے بھی اتنا زیادہ پروفٹ کے بعد ابھی من بھرا نہیں ہے، پھر بھی درمیان میں اس کے ساتھ دھوکہ کر لیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، تم جتنا بھی کما لو کبھی سیر نہیں ہوگے، سیر اللہ کے کرم سے انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن آدم تیرا منہ اور تیرا پیٹ تو پھر قبر کی مٹی بھرے گی۔ دنیا سے جب انسان جائے تو ظاہر ہے کفن میں تو میاں جیبیں نہیں ہوتی، کفن میں تو جیبیں نہیں ہوتی، وہ تو بغیر پاکٹس کے ایک ہمارا لباس ہوتا ہے، جس کے ساتھ لباس بھی کیا ہے، انسلا لباس ہوتا ہے، اس کو سی کے بھی نہیں پہنا سکتے، اسلام نے منع کیا ہے، انسلی چادر ہی دینی ہے۔ چلے یار جا رہا ہے بے پردہ نہ ہو، سلے ہوئے کپڑے اتار لیتے ہیں کہ نہیں؟ اتار لیے جاتے ہیں، اب بغیر سلے انسلی چادروں میں لپیٹا جاتا ہے کہ چلے اس کا پردہ رہ جائے، بے پردہ نہ ہو، جیبیں تو نہیں ہیں، سارا کچھ جو بھی معاملات تھا یہیں رہ گیا۔ کچھ ایسی چیز تو ہو نا جی جاتے ہوئے جو ہمارے ساتھ رہے، وہ تو پھر ایک ہی چیز ہے، وہ تیرا اور میرا نامہ اعمال ہی ہے نا جی۔ اتنا تو ہمارے پاس وہ بیلنس ہونا چاہیے قبر میں جانے کے لیے، قبر میں اترنے کے لیے، اتنا تو ہو جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس کے دربار میں پیش کرنے جوگے ہوں۔ مولا تیرے دربار میں یہ کچھ تھوڑا سا لایا ہوں، اب کرم کر، اپنے کرم سے میرے تھوڑے کو زیادہ بنا دے۔ تو جب ہو ہی کچھ نہ تو پھر اس لیے عزیزان گرامی قدر، خواتین و حضرات، سامعین، ناظرین، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور آخری الفاظ جو آخری فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اے انسان ہم نے تیرے لیے راہیں آسان کر دی ہیں، ہم نے تیرے لیے راہیں آسان کر دی ہیں۔ اب اس کے تحت لکھا حدیث مبارکہ میں، کتب تفسیر میں، کہ راہیں آسان سے مراد یہ ہے ہم نے تمہارے لیے خیر اور شر کو واضح کر دیا اور بتا دیا، تیرے اوپر ہم نے اتنا کرم کیا ہے، تجھے طاقت دے دی ہے، تو چاہے تو سیدھی راہ پہ چل، چاہے تو شر والے راستے پہ چل، چاہے تو خیر والے راستے پہ چل۔ فرمایا اے انسان ہم نے راہیں تیرے لیے دونوں آسان کر دی ہے، اب فیصلہ تو نے کرنا ہے، خیر کی راہ پہ چلتا ہے یا شر کی راہ سے چلتا ہے۔ ہم نے وضاحت بھی کر دی، میاں اس راستے پہ چلے گا نا، یہ راستہ تجھے جنت میں لے جائے گا، اور یہ راستہ تجھے اللہ کے دیدار تک لے جائے گا، اور اس راستے پر چلے گا تو یہ راستہ تجھے شیطان اور دوزخ اور آگ اور جہنم تک لے جائے گا۔ فرمایا حضرت انسان ہم نے تو یہ بھی اختیار تیرے اوپر چھوڑ دیا ہے، اب تو جو چاہتا ہے وہ اختیار کر لے، ہم نے راستے دونوں دکھا دیے ہیں۔ اللہ کے دربار میں یہ دعا ہے، اللہ ہمیں خیر کا راستہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں خیر کا راستہ نصیب فرمائے اور خیر کا راستہ نصیب فرمائے، خیر کے راستے میں ہی میاں خیر ہے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔